اللہ کو جو سب سے زیادہ جو سب سے محبوب چیز ہے جو پسند ہے جانتے ہو کیا ہے؟ فرائض، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات، فرض حج، جو اسلام کے اندر فرائض ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھ لو، اگر دماغ کا کوئی کونا خالی ہے تو یہ نقطہ بٹھا لو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے. فرائض کی پابندی کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہمارے پیر صاحب کا کہنا ہے نماز وہ لوگ پڑھے جن کی اللہ تک پہنچ نہیں. ہم لوگ تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جھوٹے ہیں ایسے لوگ، مکار ہیں ایسے لوگ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے. آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. پوری حدیث بہت غور سے سنیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من آدھا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم، جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مانتا. مگر ولیوں کو ماننا ایک الگ چیز ہے اور ولیوں کو مشکل کشا ماننا اور ولیوں کو حاجت روا ماننا ایک الگ چیز ہے. اہل حدیث اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ کا احترام کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کریں. یہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کا اعلان ہے. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اعلان ہے جنگ ہے اس کے خلاف. وما یزال وما من شیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو مما افترضت علیہ فرائض ہیں. فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا بندہ قریب آتا ہے. ابھی عشاء کی نماز آپ کی مسجد پہ ہو رہی تھی، میں مسجد میں آیا تو 3 رکعت میری چھوٹ چکی تھی. چوتھی رکعت امام صاحب پڑھا رہے تھے، چوتھی رکعت مجھے مل گئی. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا بہت مشکل ہے کہ ہم اس بات کی گارنٹی دیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ناممکن ہے، لیکن مشکل ہے کہ ہماری کبھی کوئی ایک ٹائم کی نماز ایسا نہ ہو کہ نہ چھوٹے. نہ چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ پوری امام کے ساتھ ہمیں تکبیر اولیٰ سے تمام نمازیں مل جائیں، ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھا، اذان ہو رہی ہے، تھوڑی کھانا کھانے میں تاخیر ہوگی، آدمی آیا، نماز شروع ہوگی، 1-2 رکعت چلے گی. یعنی ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے. مگر ایک عجیب بات ہے کہ حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے، صحابہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے، کوئی مثال نہیں ملتی. چند مثالیں ملتی ہیں بہت ریئر، ورنہ صحابہ کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی. اسی لیے علماء پریشان رہتے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے لیے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب 2 رکعت چھوٹ گئی تو تیسری رکعت کیسے پڑھیں، چوتھی رکعت کیسے پڑھیں، ہم گئے امام صاحب سجدے میں ہیں تو کیا کریں، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا کریں. علماء پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان تمام مسئلوں کا کوئی کلیئر جواب ہی نہیں حدیث میں. صحابہ کی نماز چھوٹتی ہی نہیں تھی، صحابہ کی نماز چھوٹتی ہی نہیں تھی، اور ہمیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری نماز ملتی. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. اتنا سب کچھ ہو گیا، ہر چائے کی دکان پر چرچا ہو رہی ہے، ہر پان کی دکان پر چرچا ہو رہی ہے، ہر نکڑ اور ہر چوراہے پر چرچا ہو رہی ہے، مگر مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید مسلمان ابھی بھی سمجھ رہا ہے کہ سارا کھیل حکومت کا ہے، حکومت کو راضی کر لو، حکومت کو ناراض کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بھائیو، حکومتیں بنانے والا وہ مالک الملک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہے اقتدار دے دے، وہ جس کو چاہے اقتدار چھین لے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں اور نماز کی پابندی کریں؟ فرائض کی پابندی کرو میرے بھائیو. فرائض کی پابندی کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض ہیں. اور فرائض کے بعد وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ نوافل ہیں، نفل عبادتیں، نفل روزہ ہے، نفل نمازیں، نفل صدقہ اور خیرات ہے. اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے
کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، گندی چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، وہ گانے نہیں سنتا، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں، غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا. اللہ پروٹیکشن دیتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے محبوب بندے کی. اللہ اکبر. بہت پیاری حدیث ہے. اس حدیث پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، فرائض کی پابندی ہے میرے بھائی. اور فرائض میں سب سے پہلا فرض توحید کے بعد اور ایمان کے بعد یہی نماز ہے، جس سے آج ہم اور آپ دور ہیں.